بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر ریحان جبار ہندوستانی آپ کی خدمت میں آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ دوستو، آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسلام میں صفائی کی اہمیت اور ہمارا طرز عمل۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام پاکیزگی کا مذہب ہے اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں طہارت اور پاکیزگی پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ قرآن شریف میں بے شمار مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی اور طہارت حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ نماز اور حج بیت اللہ۔ ان دونوں مواقع پہ جو بنیادی عبادات ہے اور مسلمانوں کے بنیادی ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا بنیادی حصہ ہے، ان دونوں مقامات پہ، ان دونوں عبادات سے بیشتر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پہ یہ حکم فرمایا ہے کہ ہمیں یہ عبادات شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے ماحول کو صاف ستھرا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں جس میں صفائی اور پاکیزگی کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جو ایک مشہور حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کا مفہوم یہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ تو دوستو، اسلام میں صفائی کی یہ اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں جو کہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، جو کہ مومن اور کافر میں ایک بنیادی فرق ہے، اس کے لیے بھی ہمیں اپنی جسمانی صفائی اور اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر جو زمین کا وہ ٹکڑا گھر میں ہو یا مسجد میں ہو یا کہیں بھی ہو، وہ اگر صاف نہ ہو تو ہم نماز نہیں ادا کر سکتے، ہماری نماز ہی نہیں مکمل ہوگی۔ اور حج بیت اللہ کے موقع پہ بھی قرآن شریف میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ حج بیت اللہ کو، آیت کے مفہوم ہے کہ حج بیت اللہ کو صاف اور پاک رکھا جائے، اور ہمیں بھی باقاعدہ کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام میں دیکھیں آپ، اتنی اہمیت دی گئی ہے، اور اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اتنی اہمیت کے بعد صفائی کے بارے میں ہمارا کیا طرز عمل ہے، ہمارا رویہ کیا ہے۔ دوستو، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالوورز ہیں، اور ان کی زندگی کا ایک ایک جو پہلو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور ہم ان کو فالو کرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ سوری ٹو سے، لیکن لیٹ می سے کہ ہم مسلمان جو ہیں اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن پہلو کو فالو کرتے ہیں وہ صرف ظاہری عبادات کے ہیں، کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ بھی لوگ دیتے ہیں بے شک، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا جو معاشرتی پہلو ہے اس کو ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس میں بہت سارے جو اس میں جو واقعات اور حالات کے علاوہ جو ہے ایک بنیادی جو پہلو جس پہ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے صفائی کا۔ دوستو، جسمانی صفائی تو کم و بیش ہم سب لوگ ہی اپنی رکھتے ہیں، نماز سے پہلے ظاہر سی بات ہے وضو بھی کرتے ہیں، اور جتنے بھی صفائی کے طور طریقے ہیں وہ ہم اختیار کرتے ہیں، لیکن میرا آج جو کنسرن ہے وہ ہے معاشرتی صفائی کے بارے میں، جس کو ہم انگلش میں کمیونٹی ہائیجین کہتے ہیں۔ کمیونٹی ہائیجین کے بارے میں ہم جو ہے بہت ہی یوں کہہ لیں کہ لاپرواہ یا خود غرض واقع ہوئے ہیں، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ حالانکہ اس کے بارے میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں، جس میں میں نے آپ کو میں نے بتایا کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے، اور آیات میں بھی کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ اگر آپ کی جو ہے زمین کا ٹکڑا صاف نہیں ہوگا، پاک نہیں ہوگا، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہم اپنے گھروں کو تو صاف رکھتے ہیں، لیکن اپنے گلی محلوں کو، سڑکوں کو، راستوں کی کیا ہم حالت کرتے ہیں؟ جتنا بھی گھر کا جو ہے کچرا ہوتا ہے ایک دن میں جو جمع ہوتا ہے وہ ہم باہر پھینک دیتے ہیں، چاہے اس سے جو ہے باہر چلنے والوں کو جو ہے مسافروں کو اور راہ چلنے والوں کو کتنی بھی تکلیف ہو، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ راستوں کو ان کا حق دیا کرو، اور راستوں پہ تکلیف دہ چیزیں نہ پھینکا کرو کہ مبادہ کہیں آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو کیا مظاہرہ ہمیں ملتا ہے کہ پہلی بات تو اجتماعی طور پہ ہمارے یہاں کوڑے دان رکھے جانے کی کوئی روایت ہی نہیں ہے ہماری سڑکوں پہ، لیکن کہیں بھولے سے حکومت یا میونسپلٹی کوئی کوڑے دان رکھ بھی دے تو ہم نے بھی الحمدللہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم اس کوڑے دان میں اپنا کچرا نہیں پھینکیں گے۔ ہمیں جو ہے لازمی اس کوڑے دان کے برابر میں
جو حصہ ہے کسی کا گھر ہو چاہے کسی کا پلاٹ ہو کچھ بھی ہو وی ڈونٹ کیئر، ہمیں کچرا جو ہے وہیں پہ پھینکنا ہے۔ اس میں دیکھیں سڑکوں پہ کچرا پھینکنا یا کسی کی پراپرٹی میں جا کے کچرا پھینکنا، اس میں ایک تو جو ہے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ محلے میں کسی کے خالی پلاٹ میں یا گھر کے برابر میں کچرا پھینک رہے ہیں تو اس میں کیا خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کی کہ حضور علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں، مفہوم ہے حدیث کا، وہ مومن نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ تو دوستو جب ہم کسی کے گھر کے برابر میں کسی کے گھر کے سامنے فٹ پاتھ پہ جب کچرا پھینکتے ہیں تو اس سے کیا پڑوسی کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تو کیا اسے ہم جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو نعوذ باللہ رد کرتے ہوئے ہم گناہ کبیرہ کے مرتکب نہیں ہو رہے؟ اور دوسرا، جب ہم کسی کی پراپرٹی پہ جو خالی پلاٹ ہو یا چاہے گھر ہو اس میں جب ہم کچرا پھینکتے ہیں تو اس پہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ لوگوں کی جان مال اور عزت جو ہے دوسروں پہ حرام کر دی گئی۔ تو ناظرین مال کے زمرے میں کیا یہ پراپرٹی نہیں آتی؟ ہم کسی کے پلاٹ پہ گھر کے سامنے کسی کے گندگی پھیلاتے ہیں تو اس حدیث کی ہم وائلیشن نہیں کر رہے کہ یہاں پہ ہم گناہ کبیرہ کے مرتکب نہیں ہو رہے کچرا پھینکتے ہوئے؟ دوسری جو میں نے پہلے ہی بتائی کہ لوگوں کو جو تکلیف ہوتی ہے، تو تیسری جو حدیث ایک ہے کہ راستوں مفہوم ہے کہ راستوں کو ان کا حق دیا کرو، یعنی راستے میں کوئی ایسی رکاوٹ نہ کھڑی کرے یا کوئی ایسی گندگی نہ پھیلائے جس سے راہ چلتے آنے والے مسافروں کو اور محلے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ 2 یا 3 بنیادی حقوق ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے اس کی اہمیت بھی اجاگر کی ہے، لیکن ہم اس کو کھلے عام سوری ٹو سے ارادتاً، غیر ارادی طور پہ نہیں، ارادتاً ہم اس کی جو ہے وائولیشن کرتے رہے ہیں شروعات سے۔ اور اس میں جو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کوئی غریب امیر یا کوئی اس میں پڑھے لکھے کی یا ان پڑھ کی کوئی اس میں تمیز نہیں ہے۔ اس حمام میں جو ہے ہم سارے الحمدللہ پاکستانی جو ہیں اس حمام میں ہم سارے ننگے ہیں، کیا پڑھا لکھا ہو، کیا جاہل ہو، کیا امیر ہو، کیا غریب ہو، باہر کچرا پھینکنا ہم اپنا بنیادی حق سمجھتے ہیں۔ آپ جو ہے اپنی دیکھیں گے کہ ایک بڑی گاڑی میں ایک فیملی جاڑی ہے، ویل مینرڈ، پڑھی لکھی، ویل ڈریسڈ، لیکن ان کے بچے یا ایون بڑے جو ہیں وہ کسی فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ سے جو پزا لے کے آئے ہوں گے یا برگر کھا رہے ہوں گے، لیکن جیسے ہی وہ سارا یہ عمل کر چکے ہوں گے تو ان کے جو ریپرز ہیں وہ ایک جو ہے ونڈو اس کی جو نیچے کریں گے اور سڑک پہ وہ پھینک دیں گے، چاہے پھر وہ پیچھے آنے والی گاڑی کے اوپر گرے یا برابر میں موٹر سائیکل سوار پہ آنے والے پہ گرے، وہ وی ڈونٹ کیئر فار دس، ٹھیک ہے؟ کتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں اس وقت، ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے، لوگوں کے حقوق جو ہے حقوق العباد کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوکل ٹرانسپورٹ میں دیکھیں، بسوں میں، ٹرینوں میں، جتنے بھی وہاں جو بیچارے جو ان پڑھ ہیں یا غیر تعلیم یافتہ آپ انہیں کہہ لیں، ایک تعلیم یافتہ بھی پڑھے لکھے لوگ بھی فروٹ لے کے کھا رہے ہوتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیلے کھا رہے ہیں اور جو ہے وہ کینو وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے چھلکے جو ہے ہم کھڑکیوں سے اس طرح پھینکتے ہیں سوری ٹو سے کہ جس طرح جو مطلب جو کہتے ہیں سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان پچھلے کسی زمانے میں جو ہے بندر تھا اور اس میں پھر ارتقائی عمل سے گزرتے ہوئے انسان ہو گیا ہے وہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم دوبارہ جو ہے اپنے وہ ارتقائی عمل کو پیچھے ریورٹ کرتے ہوئے بندروں کی جو ہے بندروں کے نسل کی طرف جو سفر کر رہے ہیں، سوری ٹو سے میں اپنے لیے بھی شاید کہوں گا یا جو بھی کرتا ہوں تو کہ بسوں سے یا اس طرح چھلکے پھینکنا تو بندروں کا کام ہے، وہ انسانوں کا کام تو نہیں ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے شعور ہر انسان کو دیا ہے تھوڑا بہت، انسان کو پتا ہے کہ مجھے کپڑے پہن کے باہر نکلنا ہے، مٹی نہیں کھانی مجھے، کس طرح لوگوں سے ملنا جلنا ہے، ایک غریب آدمی آتا ہے تو اس سے کس طرح مجھے ہاتھ ملانا ہے، اور ایک جو ہے افسر سامنے آتا ہے تو اس کو کس طرح سلوٹ کرنا ہے، اگر اتنا شعور ہم رکھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے اور لازماً پتا ہے ہمیں کہ کچرا جو ہے اپنے ہاتھ میں کھانے پینے کی اشیاء وہ کہاں پہ پھینکنی چاہیے، چلتے ہوئے راہ چلتے ہوئے لوگوں پہ اوپر پھینکنی چاہیے یا کوڑے دان میں پھینکنی چاہیے۔ تو ناظرین اس پہ جو ہے میرا یہ کنسرن ہے کہ برائے مہربانی ہم خود بھی اس چیز کا خیال کریں، میں نے آپ کو احادیث بھی سنائی ہے اور قرآن شریف کے احکامات بھی ہیں اس پہ کہ صفائی کا بہت زیادہ ہم خیال رکھیں۔
یہ تو میں نے آپ کو معاشرتی حقوق و لباس کی خلاف ورزیاں بتا دی اور اس میں دینی پہلو ایک بتایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو پتا ہے کہ اس میں طبی لحاظ سے بھی کتنا نقصان، جو گندگی ہم پھیلاتے ہیں سڑکوں پہ، اس پہ کتنی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ زیادہ تر جو پاکستان میں اس وقت بیماریاں ہیں وہ زیادہ تر اس میں کھڑی ہوئی گندگی سے اور کھڑے ہوئے پانی سے ہی پھیلتی ہے۔ کھڑا ہوا جو پانی جس کو اسٹیگننٹ واٹر ہم کہتے ہیں، اس سے کتنی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اس سے جو ہے ہمارا ٹائیفائڈ جس کو مردے کا عرف عام میں مردے کا بخار کہا جاتا ہے وہ اس سے پھیلتا ہے۔ ہیپاٹائٹس سی کا بھی ایک جو ہے بڑا ریزن ہے، وہ واٹر باؤنڈ ڈیزیز میں آتا ہے۔ بچوں میں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے پانی آلودہ ہو جاتا ہے تو لائنوں میں بھی مکس ہو جاتا ہے، تو بچوں میں ڈائریا یعنی دستوں کی بیماری اس پانی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور دوسری جو اس خراب پانی پہ جو مچھر جمع ہوتے ہیں اس کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں آپ کہ ملیریا وغیرہ یہ بیماریاں ہمارے ملک میں کتنی ہیں۔ دوسری بہت ساری بیماریاں ہیں جو اگر گھروں کے باہر یا سڑکوں پہ جو ہے گندگی پھیلی ہوئی ہو تو اس سے کتنی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ اسلام میں جو ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو ہم بیماریاں اپنے ہاتھوں سے پھیلا رہے ہیں تو وہ ایک اجتماعی خودکشی کے مترادف ہے، اور اسلام میں آپ کو پتا ہے کہ خودکشی حرام ہے۔ یعنی ہم جو باہر گندگی پھیلا کے اپنے بچوں اور پڑوسیوں اور دوسرے لوگوں کے لیے کمیونٹی والوں کے لیے جو ان کی زندگی اور ان کی صحت داؤ پہ لگا رہے ہیں اور ان کے کوئی بیمار ہو کے جو ہے موت کی وادی میں چلا جاتا ہے، تو یہ کیا اجتماعی خودکشی کی مثال نہیں ہے؟ یہاں پہ بھی ہم جو ہے گناہ کبیرہ کے مرتکب نہیں ہو رہے؟ تو برائے مہربانی میری اپیل ہے سارے باشعور پڑھے لکھے سمجھدار دوستوں سے کہ خدا را آج سے ہم جو ہے یہ عہد کریں کہ اپنی جسمانی ذاتی صفائی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اپنی کمیونٹی ہائیجین پہ بھی پورا زور دیں گے، اور آج ہی ہم عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد جو ہے سڑکوں پہ ہم کچرا نہیں پھینکیں گے اور اس کے لیے کوڑے دان استعمال کیے جائیں گے۔ گھروں کا جو کچرا ہوتا ہے وہ ہم اپنا ڈسٹ بنس میں جو ہے باہر نکال کے یا شاپر میں رکھیں گے، اور جیسے ہی ہمارا پیپر آئے گا محلے کا وہ اٹھا کے لے جائے گا۔ راہ چلتے ہم فروٹ کھائیں، فاسٹ فوڈ کھائیں، جو بھی ہو خود بھی عمل کریں اور بچوں کو بھی ہم سمجھائیں کہ پلیز جو ہے ان کو گاڑیوں سے موٹر سائیکل پہ چلتے ہوئے یا پیدل چلتے ہوئے ویسے ہی سڑکوں پہ مت پھینکیں۔ آپ اگر کسی فاسٹ فوڈ میں ہیں، گاڑی میں کوئی جو ہے آپ آؤٹنگ کے لیے گئے اور فاسٹ فوڈ لے کے کھا رہے ہیں تو آپ اپنے ساتھ ایک شاپر لے جایا کریں۔ اس شاپر میں جو ہے وہ جتنے بھی ریپرز ہوتے ہیں جو کچرا ہوتا ہے وہ جمع کر لیں۔ آپ رستوں پہ اگر آپ کو کوئی کوڑے دان ملتا ہے جو کہ ملنے کا نہیں ہے تو آپ گھر آ کے اپنی ڈسٹ بن میں پھینک دیں۔ تو یہ اگر ہم آج ہی عہد کر لیں کہ ایٹ لیسٹ ہم دوسری چیزوں کو فی الحال چھوڑتے ہوئے صفائی پہ اور کمیونٹی ہائیجین پہ اپنا عہد کر لیں کہ اس پہ دھیان دیں گے اور اس پہ پورا عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہاں سے بہت ساری جو بیماریاں ہیں گندگی کی وجہ سے پھیلتی ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق جو بہت سارے حقوق العباد کی ہم خلاف ورزیاں کر رہے ہیں اس گناہ کبیرہ سے بھی ہم بچ جائیں گے، اور ایک صاف ستھرے ماحول کا اور صاف ستھرے جو ہے صاف ستھری نسل کا ہیلدی نسل کا جو خواب ہمارا پورا ہو سکے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میری باتیں کچھ سمجھ میں آئی ہیں تو اس ویڈیو کو آپ بہت زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں میں ایک شعور پیدا ہو سکے اور مل کے ہمیں جو ہے اس کے کمیونٹی ہائیجین کو ڈیولپ کرنے میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے، سپورٹ کرنی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ لانگ لیو پاکستان۔